بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بل گیٹس کا اعلیٰ درجے کا ایٹمی ری ایکٹر پلانٹس بنانے کا اعلان۔ نیتن یاہو کی چھٹی کنفرم۔ چائنا میں برڈ فلو کی نئی قسم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ بھارت میں سلنڈر دھماکے سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ ڈپریشن سے دور رہنے کے لیے وقت سے 1 گھنٹے قبل جاگیں۔ یہاں صحافیوں کو تو کیا منسٹروں کو بھی پھینٹی لگائی جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان۔ مسافر طیارے میں مسافروں کی جگہ عام رکھ کر کس ملک لے جائے گئے؟ بچوں کو سزا دینے کے کچھ طریقے جن سے ان کی شخصیت متاثر نہیں ہوتی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بل گیٹس نے 15 سال پہلے ٹیرا پاور کے نام سے ایک کمپنی بنائی تھی جو معروف امریکی سرمایہ کار وارن بفیٹ کی کمپنی پیسیفک کور کے ساتھ پہلا نیوٹریم ری ایکٹر کا منصوبہ لانچ کرنے جا رہی ہے۔ اس میں عام ری ایکٹرز کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کے چھوٹے ری ایکٹرز کو چلانے کے لیے مختلف قسم کے ایندھنوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوا اور شمسی توانائی کی طرح اعلیٰ درجے کے چھوٹے ری ایکٹر کا شمار بھی ایسی ٹیکنالوجی میں ہوتا ہے جس کے استعمال میں کاربن کے اخراج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امریکہ کے بیشتر ریاستیں ماحولیاتی تبدیلیوں کا سبب بننے والے مواد کے اخراج میں کمی لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کوئلے کا استعمال ختم کرنے کے لیے یہ سب سے تیز اور شفاف طریقہ ہے۔ شمسی توانائی کی طرح نیوکلیئر پلانٹ سے پیدا ہونے والی توانائی کے ذریعے کاربن کے اخراج پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس پلانٹ کی تعمیر پر $1 ارب کی لاگت آئے گی۔ اس منصوبے کے ذریعے 500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پلانٹ کے بننے میں تقریباً 7 سال لگیں گے۔ سن 2030 تک صاف توانائی کی ضرورت ہے۔ جوہری توانائی کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عام ری ایکٹرز کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کے ری ایکٹر زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ عام ایندھن کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کے ری ایکٹرز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی زیادہ رفتار پر افزودگی کی جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے ایندھن کی سپلائی ان شدت پسندوں کا نشانہ بن سکتی ہے جو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے مواقع کی تلاش میں ہیں۔ اکثر ممالک توانائی پیدا کرنے کے لیے کوئلے کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی اپوزیشن جماعتوں نے مخلوط حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی حزب اختلاف کی 7 جماعتیں مخلوط حکومت کے قیام کے لیے معاہدے پر متفق ہو گئی ہیں جس کے بعد 12 سال سے برسر اقتدار نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ان کی پارٹی سمیت دیگر اتحادی جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھیں گی۔ مارچ میں انتخابات کے بعد اسرائیلی صدر نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو حکومت بنانے کے لیے 28 دن دیے تھے۔ تاہم ناکامی کی صورت میں حزب اختلاف کو حکومت بنانے کا کہا جس کے بعد گزشتہ رات ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے حزب اختلاف نے صدر کو مخلوط حکومت کے قیام سے متعلق آگاہ کیا۔ معاہدے کے مطابق دائیں بازو کی جماعت یمینہ کے رہنما نفتالی بینٹ پہلے 2 سال کے لیے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوں گے اور یائر لپیڈ اس عرصے میں وزیر خارجہ کی کرسی سنبھالیں گے، جبکہ 2 سال کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ذمہ داریاں تبدیل کر لیں گے۔ حزب اختلاف کے رہنما یائر لپیڈ نے نئی حکومت کے قیام کے لیے 7 جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنایا ہے جس میں اسرائیل میں عرب برادری کی نمائندہ جماعت یونائٹڈ عرب بھی شامل ہے، جبکہ مخلوط حکومت کے معاہدے کی اسرائیلی پارلیمنٹ سے منظوری لازمی ہے، جس کے بعد نئی حکومت اور اسرائیلی وزیر اعظم اپنے عہدوں کا حلف اٹھا سکیں گے۔ گزشتہ سال دسمبر میں اسرائیل میں بجٹ منظوری کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی تھی، جس کے بعد انتخابات میں اسرائیل کے صدر نے انتخابات میں معمولی اکثریت حاصل کرنے والے نیتن یاہو کو نئی حکومت بنانے کی دعوت دی تھی۔
چائنا میں برڈ فلو کے پہلے انسانی انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے اور بیجنگ کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے کہا ہے کہ مشرقی صوبے میں 41 سالہ شخص میں یہ پایا گیا ہے۔ 28 اپریل کو ہاسپٹل میں اس کو داخل کیا گیا تھا اور 28 مئی کو خون کے نمونے میں بیماری کی تصدیق کی گئی۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن نے مریض کے متاثر ہونے کی تفصیل نہیں بتائی، تاہم کہا ہے کہ اس کے قریبی افراد کے طبی معائنے میں مزید کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہے اور یہ کبھی کبھار پرندوں میں نمودار ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ چونکہ اس امر کی ابھی تک معلومات نہیں ہے کہ مریض کو یہ کہاں سے لگا اور مقامی آبادی میں مزید کوئی کیس بھی سامنے نہیں آیا، اس لیے انسانوں کو ایک دوسرے سے اس بیماری کے لگنے کی ابھی تک کوئی علامات نظر نہیں آتی۔ خیال رہے دوستو کہ یہ وائرس پرندوں میں بہت ہی کم اثر انداز ہوتا ہے مگر انسانوں کے لیے نہایت ہی خطرناک ثابت ہوا ہے۔ چائنا میں اس کی ایک قسم H7N9 سے سن 2017 میں تقریباً 300 افراد مارے گئے تھے۔ چائنا میں جنگلی اور پالتو پرندوں کی 1000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ چائنا میں برڈ فلو کے حالیہ پھیلاؤ کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بہت کم رہے گا اور کیسز کم ہی آ سکتے ہیں۔ چین میں ایسے کیسز وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں۔ انڈیا میں ریاست اتر پردیش میں سلنڈر دھماکے کے باعث 2 گھروں کی چھت گرنے سے 8 افراد مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع گووندا میں سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں 2 گھر زمین بوس ہو گئے، جس کے نتیجے میں 15 افراد ملبے تلے دب گئے۔ واقعہ کے فوری بعد ریسکیو اداروں نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں اور 7 افراد کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا، جبکہ 8 افراد موقع پر ہی مارے گئے۔ مرنے والوں میں 4 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں اور زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اگر آپ افسردگی اور ڈپریشن کے شکار ہیں تو 1 گھنٹے قبل بیدار ہونے سے اس کے ہولناک حملے سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں 1-2 نہیں بلکہ 8,40,000 افراد پر تحقیق کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹے پہلے بیدار ہو جائیں تو ڈپریشن کے شدید حملے میں 23% تک کمی ہو سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف کولاراڈو براڈ انسٹی ٹیوٹ اور ہارورڈ کے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے۔ اس سروے میں اکثر افراد وقت پر سونے اور جاگنے کے سختی سے قائل تھے، جنہیں کرونوٹائپ کہا جاتا ہے، اور نفسیاتی طور پر وہ ڈپریشن کی زد میں ہوتے ہیں۔ اپنی نوعیت کے پہلے سروے میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دماغی اور نفسیاتی تبدیلی کے لیے تھوڑی یا زائد تبدیلی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ لاک ڈاؤن اور وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں کے سونے جاگنے کے معمولات پر اثر پڑا ہے اور اسی وجہ سے اس تحقیقات کی اہمیت ابھر کر سامنے آئی ہے۔ ہم نیند کے دورانیے اور موڈ کے درمیان تعلق سے تو واقف ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس نیند میں کمی پیشی سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کیا کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل سائنسداں سیلنی ویٹر نے کہا کہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے سے بیدار ہونے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی تحقیق سے ثابت ہوا تھا کہ رات بھر جاگنے والی خواتین اور حضرات میں پہلے بیدار ہونے والے کے مقابلے میں ڈپریشن کا خدشہ 2 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں اسی ٹیم نے 32,000 نرسوں کا سروے کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جلدی بیدار ہونے والے 4 سال کے اندر ڈپریشن سے متاثر ہونے کا خطرہ 27% کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایک سوال ابھی بھی اپنی جگہ برقرار ہے کہ جلد بیدار ہونے کا کیا مطلب ہے۔ رات 1 بجے کی بجائے 11 بجے نیند کے لیے لیٹنے کا عمل بھی ڈپریشن کو کم کر سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جلد بیدار ہونے سے دن کی روشنی ملتی ہے اور اس کا اثر جسمانی ہارمون پر پڑتا ہے، جس سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور ڈپریشن کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔
مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں اپنے مقاصد کے لیے نئے قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں، عام آدمی سے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ادارے ایسے کام کر رہے ہیں جو کسی قسم کے قانون کے پابند نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم کو توڑنے میں بھی انہی لوگوں کا کردار ہے، جبکہ پارٹیوں کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ صحافی تو کیا، منسٹروں کو بھی مارا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوستو، ایسے سیاستدانوں کو جو آرمی یا فوج پر تنقید کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو گندے بورے میں بند کر کے گندے نالے میں پھینک دینا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم قوم کی آواز بن گئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی حکومت کی اعلی کار بن گئی۔ پی ڈی ایم میں رکھنا ڈال کر کس کو فائدہ ہوا؟ پیپلز پارٹی نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم چھوڑنے والوں کے لیے راستے بند نہیں کیے۔ پیپلز پارٹی واپس آنا چاہتی ہے تو راستے کھلے ہیں۔ اگر اجتماعی طور پر استعفے نہیں دیے تو حکومت اپنی مدت پوری کرتی جائے گی۔ استعفوں کے آپشن کو قبول کرنا حکومت کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ جو پارٹی بھی حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے، عوام انہیں دیکھ رہے ہیں۔ 4 جولائی کو سوات میں تاریخی جلسہ کریں گے۔ ہر پارٹی نے اپنا انتخابی مفاد دیکھنا ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد تو نہیں، لیکن کوئی چیز امکان سے باہر بھی نہیں۔ ایسا دوستو مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا۔ یوں تو دبئی کے تاجر دنیا بھر سے آم خرید سکتے ہیں، مگر انہیں سال بھر پاکستانی رس بھرے آم کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے ایک مسافر طیارے میں آم بھر کر دبئی بھیجے گئے ہیں۔ یہ واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا ہے کہ کسی مسافر بردار طیارے میں مسافروں کی بجائے پورے جہاز میں آم بھر کر بھیجے گئے ہوں۔ اقصیٰ نامی ایک خاتون نے جہاز کے اندرونی مناظر کی تصاویر شیئر کی ہیں، جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز میں ہر طرف آم ہی آم ہیں، اور وہ بھی پاکستانی۔ دنیا کے تقریباً تمام والدین کو اس بات پر یقین ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اکثر اوقات بڑے اپنے غصے اور جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، اور بچوں کو ضرورت اور ان کی خطا سے زیادہ سزا دے دی جاتی ہے، جو بچوں کی نفسیات پر بہت برا اثر ڈالتی ہے اور ان کے اندر خوف کے احساسات کو پیدا کرتی ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو مارنا نہیں چاہتا، مگر بچوں کو سزا دینا بھی کبھی کبھار بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کا ارادہ برا نہ ہو تو سزا نہیں دینی چاہیے۔ بچے عام طور پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، وہ بس نئی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر انہیں ڈانٹنا یا روکنا نہیں چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر حادثاتی طور پر بچوں سے کوئی نقصان ہو جائے تو اور ایسے موقع پر انہیں سزا دی جائے تو یہ ان کے اندر خوف پیدا کرے گا اور وہ مزید کچھ سیکھنے سے ڈریں گے۔ اکثر اوقات والدین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کے لیے جو سختی ان پر کی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا وہ بچوں کو ہر بات سے منع کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حکم دینے اور تجویز دینے میں فرق ہے۔ مثلاً جیسے بچے کو بتانا کہ ویڈیو گیم کھیلنا اس کے لیے نقصان دہ ہے ایک تجویز ہے، اور اگر اس سے کہا جائے کہ وہ ویڈیو گیم نہیں کھیلے گا تو یہ ایک حکم ہے جو سزا کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر بچہ جذباتی نہیں ہے تو تجویز نہ ماننے پر اسے سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اگر بچہ حساس ہے تو حکم یا سزا اسے پریشان کر سکتی ہے اور اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ والدین کے علاوہ بھی ہر کسی کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ کہیں اسے سزا نہ مل جائے۔ بچوں کو لوگوں کے سامنے ہرگز سزا نہیں دینی چاہیے۔ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جن بچوں کو سرے عام سزا ملتی ہے وہ بڑے ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں اور قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی بات پر وارننگ دی ہے کہ ایسا کرنے پر سزا ملے گی تو سزا ضرور دیں،
کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف سزا کی دھمکی سزا نہ دینے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بچے سمجھ لیتے ہیں کہ والدین صرف بول رہے ہیں اور ان کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بچوں کو سزا دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ سزا حالیہ غلطی پر ہی دی جا رہی ہے۔ اگر آپ بچے کو کسی پرانی غلطی پر سزا دیں گے تو بچہ مضبوط کردار بنانے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ بچوں کو گالی مت دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو گالی دینا یا غلط لفظ مخاطب کرنا ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان سے کھانے کی پلیٹ یا کوئی اور چیز گر جائے تو انہیں یہ مت کہیں کہ وہ انتہائی نکمے ہیں یا سست ہیں، بلکہ ان سے کہیں کہ اب وہ خود صفائی کرے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔